ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی الاشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 106 تک ہم نے پڑھا ہے۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 107 اور 108 کور کریں گے۔ اور پچھلی آیات میں جو مضمون چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل، یہود اور منافقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں آ کر طرح طرح کے سوالات کرتے، اور ایسے سوالات کرتے جس سے مسلمانوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوں۔ اور یہودیوں کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ اسی طرح کے سوالات، ارریلیونٹ سوالات اور عجیب قسم کی حجتیں قائم کرنے والے سوالات، یہ وہ اپنے انبیاء سے، خصوصاً موسیٰ علیہ السلام سے کرتے چلے آئے تھے۔ تو آج کی جو آیات ہیں ان میں خصوصی طور پر اس بات کا ذکر کیا گیا اور مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ تم اس طرح کے سوالات مت کرنا۔ تو چلتے ہیں آیات کی تلاوت کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمان کی فرما روائیاں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے تمہارے لیے خبر گیری کرنے والا اور تمہاری مدد کرنے والا۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل۔ پھر کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے اس سے قبل؟ ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ اور جس نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل لیا وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ ناظرین اکرام، آپ نے آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ زمین و آسمان کی ساری فرما روائی، ساری بادشاہت، ساری قدرتیں اللہ کے پاس ہیں، اور تم اس رب کے بھیجے ہوئے نبی کے ساتھ تم مذاق اڑا رہے ہو، اس کی بات کا ماننے سے انکار کرتے ہو۔ وہ عظیم نبی اس عظیم رب کا بھیجا ہوا نمائندہ ہے کہ تم جو ہے وہ طرح طرح کے سوالات کر کے اپنا بھی وقت ضائع کرتے ہو اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ اس لیے سمجھ لو کہ ساری کی ساری فرما روائی اور بادشاہت اللہ کے پاس ہے، وہ جو چاہے کرے۔ وہ سوال پوچھتے تھے کہ یہ نیا کلام کیوں آ گیا، تو وہ اللہ کی قدرت میں ہے، اللہ جو چاہے کرے۔ اللہ ہی خالق و مالک ہے، اللہ ہی کلام کا بھی خالق و مالک ہے۔ اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ تم اس طرح کے سوالات مت کرنا جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے ان یہودیوں نے کیے، اور بے ڈھنگے سوالات اور ارریلیونٹ قسم کے سوالات جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ سوالات تم مت کرو، اس سے کیا ہوگا؟ وقت ضائع ہوگا اور خواہ مخواہ لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوں گے۔ اور پھر اگلی جو آخری بات فرمائی وہ بڑی خطرناک ہے کہ جو ایمان کی روش کو کفر کی روش میں بدل دے۔ یہ دیکھیں، یہ بہت اہم بات ہے کہ اس طرح کے سوالات کرنا، یعنی ایمان والا تو ایسی باتیں نہیں کر سکتا، تو وہی کرے گا جو ایمان سے ہٹ گیا اور کفر کے قریب پہنچ گیا، وہی اس طرح کے سوالات کرے گا، اور وہ جب ایسے سوالات کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ سیدھی راہ سے بھٹک جائے گا۔ تو اس طرح کے سوالات جن کا نہ دین سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی آخرت سے اس کا کوئی تعلق ہے، یہ سوالات کرنا
یہ کچھ مناسب نہیں ہے، بلکہ کفر کی روش یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور پھر ایسے سوالات بھٹکے ہوئے لوگ کرتے ہیں۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کی سمجھ اور قرآن کی طرف لانے والے اللہ ماشاءاللہ ہوں گے، لیکن عمومی طور پر ہمیں کوئی نظر نہیں آتا۔ اور اس کے بعد جو لوگ ہیں وہ بھی طرح طرح کے سوالاتوں میں گھرے ہوئے ہیں، ایسے سوالاتوں پہ بحث ہوتی ہے، ایسے سوالاتوں کے اوپر جو ہے وہ آخرت کے ایمان کو جو ہے بیس بنایا جاتا ہے، جن کا نہ دین سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی آخرت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے، اور نہ ہی ایسے سوالات کے جواب ہم جو ہے ان کے مکلف ہیں کہ ہم جا کے اللہ تعالیٰ کو دیں گے۔ تو اس طرح کی جو ساری چیزیں جو دین سے بھٹکنے والی ہیں ان سے منع کیا گیا ہے، اور بے جا سوالات کرنے سے اور بے جا قسم کی حجتیں قائم کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ اگر ایسا کرے گا تو وہ ایمان کی روش سے ہٹ کر کفر کی روش میں چلا جائے گا، یعنی ایمان کو چھوڑ کر کافر بن جائے گا، اور پھر وہ راہ راست سے بھٹک جائے گا۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اس لیے وہ چیزیں ان کے پیچھے پڑنا چاہیے جو کہ بڑی اہم ہیں، خاص ہیں، جن کا تعلق ہمارے دین کے ساتھ ہے اور جن کا تعلق ہماری اسلامی زندگی کے ساتھ ہے۔ ان کو سمجھنے کے لیے تو سوال بنتا ہے، لیکن ارریلیونٹ قسم کے سوالات، غیر ضروری سوالات، ان سے بچا جائے اور غیر ضروری قسم کی بحثوں سے بچا جائے، تاکہ مسلمانوں کے اندر ہارمنی پیدا ہو، پیار و محبت پیدا ہو، اتفاق اور اتحاد پیدا ہو، اور ہم ایک اللہ کو ماننے والے، ایک دین کو ماننے والے، ایک نبی کی امتی، تو ہم یکجا ہو جائیں، تاکہ ہمارے اندر سے فرقے ختم ہو جائیں، مخالفتیں ختم ہو جائیں، اور ہماری زندگی بہتر ہو جائے، اور پھر ہم سب مل کر اللہ کے دین کے نظام کو اللہ کی زمین پر جاری کرنے والے بن جائیں۔ دیکھیں، اس نظام ہی کی برکتیں جو ہیں وہ ہم نے دیکھی صحابہ اکرام کی زندگی میں۔ اس کے بعد آنے والا تقریباً 1000 سال کا جو دور مسلمانوں کا تھا، اس کے اندر یہ نظام تھا، کم از کم جو ہے عدل کا نظام قائم تھا، قاضی و قضاء کا سسٹم موجود تھا، اور پھر دینی تعلیم، مدرسے قائم تھے۔ باقی یہ کہ بادشاہوں نے اور جو ہے وہ سلاطینوں نے تو جو ہے قتل و غارت بھی کی اور اس دین کو بگاڑا بھی، لیکن جو انڈیویجول علماء تھے انہوں نے بڑی خدمتیں کی اس کی، اور یہ دین آج تک زندہ ہمارے پاس ہے۔ تو یہی کوشش ہے، یہی کوشش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ سب کو دے کر گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، ایک بات بھی آپ کو پتہ ہو تو اس کو لوگوں تک پہنچائیں۔ تو یہ کوشش ایک چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو اس آسان طریقے سے لوگوں تک پہنچایا جائے، تاکہ ہمارے نسل کے نوجوان بچے بچیاں ان باتوں کو سمجھیں اور ان پر عمل کریں، اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں۔ تو چلتے ہیں اب ان آیات کی گرامیٹیکل انالیسس کی طرف۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ، کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ زمین و آسمان کی فرما روائی اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں تمہارے لیے۔ الم تعلم، کیا تمہیں خبر نہیں ہے، اس میں یہ استفہام ہے، کوشچن ہے، اور لم جازمت المضارع ہے، اور تعلم جو ہے وہ فعل مجزوم ہے۔ اس کی تفصیل ہم دیکھ لیتے ہیں۔ جازمت المضارع کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک لسٹ ہے، لم، لما، لی، لا، ان، من، ما، اینما۔ یہ لم استعمال ہوا، اور دیکھیں علم، یہاں پہ بھی علم تعلم، اسی طرح آیت شروع ہو رہی ہے، علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ تو اس میں لم جو ہے اس نے تعلموں کو تعلم کر دیا، پیش کو جزم کر دیا، تو یہ جازمت المضارع لم ہے، اور یہ پوری اس کی لسٹ۔ لم مکمل نفی بھی ہے، اور علم الف استفہامیہ، کیا نہیں تعلم تم جانتے، یہ تعلمو تھا تو لم نے اس کو تعلم کر دیا۔ تعلمو، مادہ عین لام میم، باب سامیہ
ماضی کا پہلا صیغہ عالمہ، مضارع کا پہلا صیغہ یعلمو، سمیع یسمعو، علمہ یعلمو، تعلمو یہ تسمعو کے وزن پہ ہے، فعل مضارع واحد حاضر مذکر کے لیے۔ تم جانتے ہو یا جانو گے، کیونکہ مضارع کے اندر دونوں مطلب ہو سکتے ہیں، یہ یعنی مضمون کے اندر پتہ چلے گا۔ تعلم، یہاں پہ تعلم استعمال ہوا جو کہ فعل مجزوم ہے، ابھی ہم نے دیکھ لیا کہ لم کی وجہ سے پیش ہٹ کر جزم میں بدل گئی۔ ان اللہ، کہ اللہ، یہ دیکھیں انا یہ حروف ناصبہ سے ہے اور اللہ اسم ہے انا کا۔ ان اللہ، انا حروف ناصبہ میں سے ہے اور اللہ اسم انا ہے اور یہ منصوب حالت میں ہے۔ انا و اخواتها یہ لسٹ ہے، انا، انا، کانا، لیتا، لکن، لعل، اور اس کی ٹپ ہے ان اللہ غفور، یعنی انا کے بعد اللہ حالت نصب میں آئے گا اور آگے خبر پیش کے ساتھ غفور۔ اس کے اپوزٹ کانا، کانا فعل ناقصہ ہے، اس کا اسم مرفوع اور خبر منصوب ہوتی ہے، اور یہ یاد رکھیں کان اللہ خبیرا، کانا کے بعد اللہ پیش کے ساتھ آ رہا ہے اور خبر زبر کے ساتھ آ رہی ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، خبر انا حالت مرفوع ہے اور حالت مرفوع میں یہ پورا فقرہ آیا خبر انا کے طور پر۔ لہو ملک السماوات والارض، اس میں دیکھیں لہو جو ہے یہ مرکب جاری ہے اور یہ پورا فقرہ بھی ہم نے دیکھا انا کی خبر ہے۔ لہو مرکب جاری، ملک السماوات مرکب اضافی، اور واو اس میں عاطفہ، اور الارضی یہ معطوف ہے، یعنی ملک السماواتی اور ملک الارضی، اس طرح یہ دونوں مرکب اضافی بنتے ہیں۔ وما لکم، اور نہیں ہے تمہارے لیے، واو اس میں عاطفہ ہے اور ما نافیہ ہے، اور لکم جو ہے لی اور کم کا مرکب جاری ہے۔ من دون اللہ، کوئی اللہ کے علاوہ، من دونی یہ مرکب جاری کیونکہ من حروف جارہ میں سے ہے، اور دون اللہ مرکب اضافی، یہ دونوں کے ساتھ آنا چاہیے تھا پیش کے ساتھ، لیکن من نے دونوں کو دونی کیا مرکب جاری ہونے کی وجہ سے، تو پھر دون اللہ مرکب اضافی، اللہ کے علاوہ۔ من ولی ولا نصیر، ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ، خبر گیری کرنے والا اور تمہاری مدد کرنے والا، یعنی اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی خبر گیری کرنے والا نہیں ہے، نہ ہی تمہارا کوئی مدد کرنے والا ہے، یا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے ہیں۔ من ولی ولا نصیر، خبر گیر اور مددگار، من ولی مرکب جاری ہے اور واو اس میں عاطفہ ہے اور لا اس میں نافیہ ہے، اور نصیر معطوف ہے، جیسے من ولی اسی طرح واو کے بعد من نصیر، یعنی نہ ہی تمہارا کوئی خبر گیری کرنے والا، نہ تمہارا کوئی دوست جگری یار، اور نہ ہی تمہارا کوئی مددگار۔ تو من ولی ولا نصیر یہ دونوں مرکب جاری ہیں۔ ام تریدون، یا تم چاہتے ہو، اس میں ام جو ہے عاطفہ ہے اور اس کا مطلب ہے یا، تریدون فعل ہے، ام تریدون مادہ را واو دال، باب ہے اسلمہ، ماضی کا پہلا صیغہ ارادہ، اس میں الف کا اضافہ کر کے باب اسلمہ بنایا گیا۔ آگے دیکھیں فعل مضارع کا پہلا صیغہ یریدو، ارادہ یریدو، اسلمہ یسلمو کے پیٹرن پہ۔ تریدون یہ کدھر ہے؟ تسلمون کے وزن پہ، مضارع جمع حاضر مذکر، تم سب چاہتے ہو، ام عاطفہ اس کا مطلب ہے یا تم چاہتے ہو، ان تسألوا کہ تم سوال پوچھو، ان ناسبت المضارع ہے اور تسألوا فعل منصوب ہے،
حروف ناصبہ المضارع کیا ہوتے ہیں؟ ان کی لسٹ دیکھیں، ان، لن، کئی، لی، ایزن، حتی۔ اس سے پہلے ہم نے جازمۃ المضارع پڑھے ہیں، یہ تسألون تھا اور ان نے تسألون کا نون گرایا، اس کو حالت ناصبہ دی، نون ہٹ کے تسألو بن گیا۔ ان امرت ان اعبد اللہ، آبدو آبدا بنا ان کی وجہ سے۔ تسألون مادہ سین حمزہ لام، باب فتح ماضی کا پہلا صیغہ، سألا مضارع کا پہلا صیغہ، یسألو فتح یفتح سألا یسألو۔ تسألون کدھر ہے؟ یہ دیکھیں تفتحون کے وزن پہ ہے، فعل مضارع جمع حاضر مذکر کے لیے۔ ان تسألو، ان نے تسألون کو تسألو کیا اور مطلب بنا کہ تم سب پوچھو۔ رسولکم اپنے رسول سے، رسولکم یہ مرکب اضافی ہے اور اس میں رسولکم ہونا چاہیے تھا کہ مضاف کے اوپر پیش آتی ہے اور مضاف الیہ جو ہے وہ زیر کے ساتھ اور یہ معرفہ ہوتا ہے، لیکن رسولہ اس لیے بنا کہ یہاں پہ رسول مفعول بھی ہے تسألو کا، کہ تم سوال کرو کس سے؟ رسول سے، تو لہٰذا یہاں پہ رسولی کے بجائے رسولہ آیا نصب حالت میں مفعول ہونے کی وجہ سے۔ اور کم چونکہ ضمائر جو ہیں وہ مبنی بھی ہوتے ہیں، بدلتے بھی نہیں ہیں اور معرفہ بھی ہوتے ہیں، تو لہٰذا یہ بنا رسولکم کتاب اللہ کے پیٹرن پہ مرکب اضافی۔ کما سئیل موسیٰ جیسا کہ موسیٰ سے سوال پوچھے گئے، اس میں کاف حروف جارہ میں سے ہے، کا یعنی کہ اور ما مرکب جاری بنا، سئیلا یہ مجہول ہے اور موسیٰ اس کا نائب فاعل ہے، اس کی تفصیل ہم دیکھ لیتے ہیں۔ کما سئیلا مادہ سین حمزہ لام اور باب ہے فتح ماضی کا پہلا صیغہ، سألا مضارع یسألو فتح یفتح سألا یسألو، اس میں سألا کدھر ہے؟ فتح کے وزن پہ ہے، ماضی واحد غائب مذکر۔ کما کاف یعنی کا جو ہے یہ رفع جارہ میں سے ہے اور ما یہ موصولہ، تو یہ بنا مرکب جاری۔ سئیلا سئیلا مجہول ہے، پوچھا گیا، تو اس کی مزید تفصیل ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سئیلا ماضی مجہول، موسیٰ نائب فاعل ہے۔ یہ دیکھیں فئیلا، سئیلا فئیلا، یہ فعلا تھا، فعلا جو ہے معلوم فعل ہے، تو فعلا سے جب مجہول بنا ماضی میں تو فئیلا بن جائے گا، تو اسی طرح سألا سے سئیلا بنا۔ اگر یہ فعل مضارع ہوتا تو مضارع معلوم یفعلو اور مجہول یفعلو، یہ اس طرح مجہول جو ہے بنتے ہیں۔ من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل، ایسے سوال جو پہلے کیے گئے ایسے سوال تم مت کرو، یہ پچھلی آیت یا حصے میں ہم نے دیکھا۔ من قبلو یعنی اس سے پہلے جو ہو گیا، اور جس نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل لیا وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ من قبلو اس سے پہلے، من حروف جارہ میں سے ہے اور قبلو جب ملے گا دونوں مرکب جاری بنیں گے، اور قبلو ظرف زمان ہے یعنی پہلے کسی زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ ومن یتبدل، اصل میں یہ یتبدل ہے لیکن آگے الکفر کے ساتھ ملنے کی وجہ سے یہ یتبدل الکفر بنا، تو ومن یتبدل اور جو بدل دے، واو عاطفہ اور من حروف شرط میں سے ہے اور آگے فعل ہے، یہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یتبدل مادہ با دال لام اور باب ہے تدبرا، ماضی کا پہلا صیغہ تبدلا، مضارع کا پہلا صیغہ یتبدلو، تدبرا یتدبرو، تبدلا یتبدلو۔ یتبدلو یہ ہے یتدبرو کے وزن پہ، مضارع واحد غائب مذکر ہے، وہ بدل دیتا ہے یا بدل دے گا، دونوں مطلب آ سکتے ہیں۔
اب دیکھیں یہ ومن یتبدل یہ کیسے بنا؟ من حروف شرط میں سے ہے، اور حروف شرط ماضی کو نہیں بدلتے مگر مضارع کو حالت جزم میں بدل دیتے ہیں۔ تو یتبدلا چونکہ یہ مضارع ہے تو اس لیے یہاں پہ یہ بدل گیا، من نے اس کے اوپر اثر کیا۔ یہ دیکھیں حروف شرط کی لسٹ، ان من ما اینما، اور من یجتہد جو محنت کرے گا، ینجا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو من کے بعد آئے گا من شرط اور آگے حرف شرط، اور اس کے بعد پھر جواب شرط۔ ینجا جواب شرط ہے اور وہ بھی من کی وجہ سے متاثر ہوا اور اس کو بھی جزم ملی۔ یتبدلو میں من نے پیش کو بدل کر جزم کیا، پھر زیر دے دی، یعنی جزم کو بدل کے زیر اس لیے دی کہ آگے زیر مل رہی ہے الکفر کے ساتھ۔ ومن یتبدل الکفر بالایمان، کفر سے ایمان کو یعنی بدل دیا۔ اس میں الکفر مفعول بہ ہے یتبدل کا، اور آگے بالایمان مرکب جاری ہے۔ فقد دل پس وہ گمراہ ہو گیا۔ اس میں فقد تحقیق ہے، یعنی فا عطفہ اور قد تحقیق، آگے دلہ فعل ہے۔ دلہ یہ مادہ اس کا دا لام لام، یہ باب ضربہ مضاعف فعل مضاعف ہے۔ فعل مضاعف وہ ہوتے ہیں کہ جن کے مادہ میں ایک حرف دو بار آ جائے، جیسے لام یہاں پہ دو بار آیا۔ ماضی کا پہلا صیغہ دلہ، دونوں لام اکٹھے ہو جائیں گے تو دالا لا کے بجائے دلہ، اور ماضی کے بعد مضارع کا پہلا صیغہ یدلو، ضربہ یضربو، دلہ یدلو۔ دلہ کدھر ہے؟ ضربہ کے وزن پہ، یہ دالا لا دارابا کی طرح، لیکن دلہ بنا۔ فعل ماضی واحد غائب مذکر ہے۔ گمراہ ہوا، دلہ یا اس نے رستہ کھو دیا۔ سوا السبیلی یہ سیدھا رستہ، یہ سوا السبیلی یہ مرکب اضافی ہے۔ یہ دیکھیں سوا السبیلی سیدھا رستہ، سیدھے رستے سے وہ بھٹک گیا، یہ مرکب اضافی بنتا ہے سوا السبیلی۔ تو الحمدللہ ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 107 اور 108 آج ہم نے پڑھی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں وہی کچھ کرنے کی توفیق دے جو ہمیں قرآن حکم دیتا ہے، اور جو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند احادیث جو ہے وہ ہمیں حکم دیتی ہیں۔ آخر میں ہم اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو لگائیں گے، اور جو ہم سے بن پڑے، ہمارے پاس بولنے کی صلاحیت ہے، ہمارے پاس لکھنے کی صلاحیت ہے، ہمارے پاس مال خرچ کرنے کی صلاحیت ہے، یا اپنا وقت دینے کے لیے کچھ بھی ہے ہمارے دین کے لیے، تو ہم اس کو پیش کریں۔ تو اس کے لیے ہم یہ ایک شعر کسی نے بہت خوب کہا تھا، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، جزاکم اللہ خیرا۔